آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دھسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑے، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کو نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کو واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے یہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر اور عمل صالحہ پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے آپ کریں، آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا، سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں، اور یہ سزا نہیں ہے
बल्कि अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपको गलत का इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर औकात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है किसी चीज़ को आप बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। ये सब आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है। क्या पता तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हें उसने अता करना ही हो, मगर उससे पहले वो तुमसे बहुत बड़े बड़े काम लेना चाहता हो सकता है वो तुम्हें पहले अपने बहुत करीब करना चाहता हो, ताकि जब तुम अपनी ख्वाहिश पा भी लो तो उस रब्बे कायनात को भूल ना जाओ। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश तब नसीब करे जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है ना कि वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के साथ साथ और भी बहुत कुछ अता करना चाहता हो। तो इस आजमाइश की घड़ी में उस मालिक पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ तुम्हें ज़रूर नसीब करेगा। तुम्हारा सब्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं, और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतज़ार नहीं करते। क्यों खुद को इतना उलझा रखा है? सारी ताकतें तो तुम्हारे अपने हाथ में हैं। दुआ के लिए उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है, मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक। रोशनी और मोज़े तुम में छुपे होते हैं और उन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह उसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया भेज ही देता है। मैं ये तो नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो। कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तभी मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोच कर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। कभी कभी माजी का बुरा वक्त याद आता है तो अपना हौसला, अपनी हिम्मत, अपना सब्र याद आता है कि कैसे जिन चीज़ों को कभी छोड़ने का दिल नहीं करता था, आज वो दिल से ऐसे उतर चुकी है जैसे वो एक ख्वाब था और एक बुरा वक्त था जो टल गया। सही कहते हैं, बुरा वक्त एक ना एक दिन टल जाया करता है अगर अल्लाह को अपने साथ कर लिया जाए, तो फिर सब आसान हो जाया करता है।
یہ ماضی کی یادیں الجھن کا شکار کر ڈالتی ہیں اور پھر ہم اسے اگنور بھی بآسانی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا حل اس کے اختیار پر چھوڑ دیں اور اس سے اس کی محبت کا رشتہ نبھایا جائے۔ ہمیں کوئی بھی انسان ہر روز یا ہر قسم کے حالات میں نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہمیں سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہر وقت ہمیں سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، تو اس کی امید لوگوں سے رکھنا ہی فضول ہے۔ تو جب کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے تو اس سے بدگمان ہو کر نہ بیٹھ جائیں۔ یہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہی بس آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہی بس آپ کو ہر حالات میں سمجھ سکتا ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ٹمٹماتے انگنت تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، غموں کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، چاہے تم کتنا ہی زیادہ ٹوٹ کیوں نہ گئے ہو، چاہے تم پر کتنی ہی زیادہ دنیا تک کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنی ہی آزمائشیں تم پر کیوں نہ آ جائیں، چاہے تم کتنے ہی ناکام کیوں نہ ہو جاؤ، چاہے سارے راستے تم پر بند کیوں نہ ہو جائیں، دیکھو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بس میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے نا، تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے وہی نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے، اور کیا معلوم کہ سحر قریب ہی ہو۔ دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے، پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی طاقت کو اکٹھا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، بس پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ حادثات ہر شخص کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ شخص ہمیں غم میں مبتلا کر کے خود چین کی زندگی گزار رہا ہے، ہمیں ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں رلا کر خود مسکرا رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہر شخص کئی برے حالات سے گزرتا ہے، اور ضروری نہیں جو آپ کے سامنے مسکرا رہا ہے وہ اپنی ذات سے بھی اتنا ہی خوش ہو۔ ویسے بھی پریٹینڈ کرنا آج کل کے زمانے میں ہر شخص کو آتا ہے، لیکن دل کا حال اور غم کی کیفیات بس اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا، اور جو کسی کو دکھ دیتا ہے وہ خود بھی اپنی ذات میں ساری زندگی اس دکھ کی سزا کاٹتا ہے۔
بس ہمیں ہی خبر نہیں ہوتی۔ بے چینی اب اس لیے بھی ہے کہ اللہ سے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ اللہ کو کھو کر ہم انسانوں کو تلاش کرتے ہیں، ہر ٹھکانے سے بے خبر، در بدر بھٹکتے ہوئے ہم۔ وہ پرانی رسم عبادت، وہ اشرف المخلوقات کا مقام، وہ چہکتی ہوئی صبح اور وہ اپنوں کے ساتھ چائے کی ایک شام، کہاں گئی وہ نادانیاں، کہاں گئی وہ بے لوث و بے غرض محبتیں، کہاں آ گئے یہ ہم، جہاں میں بھی میں نہیں اور تم بھی تم نہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے لمحے ٹھہر سے گئے ہوں اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہوں، نہ منزل کی خبر ہے نہ راستوں کا پتہ ہے۔ عجیب ماجرا ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ کیوں ہے یہ بھاگ دوڑ اتنی؟ کیوں ہر کوئی سکون کی آس میں اتنا بے سکون ہے؟ عجیب سی جنگ اس دل میں جاری ہے۔ کسی سے کیا مطمئن ہو، ہم تو خود اپنی ذات سے بھی مطمئن نہیں۔ اللہ سے تو یہ سوال بہت بے خوف ہو کر کرتے ہو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر وہ سوال کرے کہ تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا میں نے، تو اس دل میں کیوں نہیں؟ میں نے تو اتنی محبت دی تمہیں، تم نے کیوں نہیں مجھ سے محبت کی؟ اس بات کے اعتراف کے بعد بھی اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہے کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل؟ ہے کوئی ایسا لمحہ جب اللہ کو اپنی غرض کے بغیر ہم نے پکارا ہو؟ ہے کوئی ایسا ثبوت کہ اپنے جرم کا ازالہ کر سکو؟ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڈ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین سے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان گننے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی راضی میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا۔ جب کوئی اللہ کی جانب لوٹتا ہے تو ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اب تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ یا یہ کیوں کہتے ہو کہ پہلے تو کبھی اللہ کو یاد کیا نہیں، آج مصیبت آئی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اللہ مصیبت لاتا ہی تب ہے جب اس نے کسی کو اپنے قریب لانا ہو، اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا سب سے گناہگار بندہ آخر کار تھک ہار کر اس کی جانب پلٹتا ہے۔ اسے پلٹنے کی ادا ویسے ہی بہت پسند ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی سی التجائیں، گم سم سی ندامتیں، آدھی ادھوری دعائیں، یہ معصوم تڑپتی ہوئی آوازیں تو محبت ہے اس کی، اور وہ لوٹ آنے والوں کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ پھر چاہے کوئی زندگی کے آخری مرحلے میں اس کی جانب پلٹے یا 1000 گناہوں کے بعد، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔
इतनी मोहब्बत कि अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए ना तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत से फट जाए। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी रहमत से इंसान इनकार कभी नहीं करता। फिर तो दिल कहता है कि ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं, अगली दफ़ा हो जाएगा। ये दुआ कबूल नहीं हुई, फिर क्या हुआ? जब तक वो चाहता है झोली फैलाऊं, तब तक उसके दर पर ये झोली हाजिर है। ये हसरत अधूरी रह गई, फिर क्या हुआ? अगर वो इस हसरत के ज़रिए राब्ता रखना चाहता है तो कुर्बान उसकी मसलहत पर। अल्लाह पर यकीन इंसान को बहुत निडर बना देता है, क्योंकि फिर इंसान ये तस्लीम कर लेता है कि जो हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो होगा वो भी अल्लाह की रज़ा से होगा, और जो चीज़ अल्लाह की रज़ा से हो उस पर तो मलाल बनता ही नहीं। हम इंसान अपने फ़ैसलों से खसारे कमाते हैं, मगर अल्लाह के फ़ैसले हमेशा पुरसुकून होते हैं। कितना ही गम क्यों ना हो, जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होता है वो हमेशा नफ़ा उठाता है। वो शख्स तुम्हारे लिए कैसे बेहतर हो सकता है जिसने तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला किया? अल्लाह तुम्हें वो चीज़ कैसे दे सकता है जिसकी वजह से तुम ज़िंदगी का हर लम्हा तड़पते हुए गुजारते हो? उस चीज़ को हासिल करके क्या करोगे जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती है? और उस चीज़ में सुकून क्यों तलाश करते हो जो अल्लाह को नाराज़ करती है? तुम्हें खुद को ये समझाना होगा कि ज़िंदगी मिलने और बिछड़ जाने का नाम है। यहाँ तुम्हें बहुत से नए लोग मिलेंगे और बहुत से पुराने लोग बिछड़ जाएंगे। कुछ बहुत तकलीफ देह तरीके से बिछड़ेंगे, जब तुम्हें ना चाहते हुए भी सिसकते हुए हाथ छुड़ाना पड़ेगा, और कुछ को तुम खुद वक्त और ज़रूरियात के तहत छोड़ दोगे। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, ना किसी के जाने से रुकती है और ना किसी के आने से। तुम्हें बस अल्लाह के फ़ैसलों पर यकीन रखना है, अल्लाह के फ़ैसलों का एहतराम करना होगा और हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा। जब काम अल्लाह के लिए किया जाता है तो लोगों से बेनियाज होना पड़ता है। आप मर भी जाएं लोगों के लिए तो वो तब भी खुश नहीं होंगे। अपने फोकस को दुरुस्त कीजिए, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ मत दीजिए और अपनी सारी उम्मीदें अपने अल्लाह से बांध लीजिए। हर काम में उसकी मसलहत है। उस चीज़ को तब समझ नहीं पाएंगे जब हम इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन एक दिन सुकून की सांस लेकर हम समझ जाते हैं। जहाँ से हमें मोहब्बत मिलने की उम्मीद होती है, असल में वहाँ से हमें तकलीफ़ मिल रही होती है और हम उस तकलीफ़ को उसकी मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं, यानी खुद के साथ धोखा कर रहे होते हैं। वक्त ने ये सिखा दिया है तो आपको आगे चेहरे भी पढ़ने आ जाएंगे। जो है उस पर शुक्र है। अपनी तकलीफ़ को अपने रब के ज़िक्र से दूर करो। अगर फिर भी ना हो तो दुआ करो, करते रहो। अल्लाह सुन रहा है, बस सब्र देख रहा है, तो यकीन रखो कि वो वाकिफ़ है तुम्हारी हर तकलीफ़ से और वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। जो अल्लाह ने तुमसे लिया है, यकीन करो वो तुम्हें उस चीज़ से भी बेहतरीन नवाज कर तुम्हें खुश कर देगा इंशाअल्लाह। और आखिर में मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह।